السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہا کرتا ہوں، جس کے پاس آسانی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہو وہ بیٹھیں، جو جانا چاہیں شرعاً کوئی قباحت والی بات نہیں، لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھنا، ابھی کافی ایام پڑے ہوئے ہیں، 2 عشرے سے زیادہ وقت باقی ہے۔ میں نے جو محسوس کیا اپنے تئیں کہ جو لوگ آپ کے پاس فجر میں درس کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، واللہ ان کو سحری سے زیادہ آپ کے پاس پہنچنے کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اپنا ان کو دے دیا کریں۔ در حقیقت وہ آپ اپنے لیے ہی ان کو وقت دیتے ہیں۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی کی نیت اور ارادے سے ہی آپ کے پاس آتے ہیں۔ ان کی باتوں کو سن کے عمل کرنے کی بھرپور جستجو اور تگودو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی راہوں پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے تو اکثر کو پتہ ہی نہیں مکمل دین اسلام کا، اس میں کون کون سے احکامات ہیں، کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، باریکیوں کا ہمیں علم نہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں؟ قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک نے یہ بھی فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ اتنا بوجھ کسی کے کندھوں پہ ڈالتا ہی نہیں جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ اللہ وہ سوال کرتا ہی نہیں جس کا جواب ہم دے نہ پائیں۔ تو اسی قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ تو کیسے ممکن ہے؟ اس کا بڑا شارٹ کٹ سا ایک راستہ یہ ہے، اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہمیں جن جن احکامات کا علم ہے، مثال کے طور پہ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں؟ کیوں جی؟ بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں ذرا۔ آپ ایک مسلمان کے اوپر 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دیکھیں جی، بیٹھے ماشاءاللہ۔ اس سے بھی چھوٹے جو بچے ہمارے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ 5 نمازیں ہر مسلمان مرد و زن کے اوپر فرض ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان 5 نمازوں کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک بجا لائیں۔ ہم میں سے ہر صاحب نصاب جانتا ہے کہ جتنا میرے پاس مال ہے ٹوٹل کو 40 پہ تقسیم کر کے جو رزلٹ آتا ہے وہ میں نے زکوٰۃ دینی۔ 1 لاکھ روپے کا 2500 پہ میں نے پے کرنا۔ ہمارے نوٹس میں ہے۔ ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارے نوٹس میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو سیدھا رکھیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اپنی زبانوں کو سیدھا رکھو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا،
ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ مسلسل بولیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا شمار جھوٹوں کے اندر ہوگا، تمہارا نام جھوٹوں کی لسٹ اور کھاتے کے اندر لکھ دیا جائے گا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تمہیں اٹھائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ہمارے نوٹس میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ بڑوں کی بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا ان کے سامنے، اللہ کے نبی نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے فلیس منی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ جانتا ہے کہ چھوٹوں پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہے کہ بہنوں کی وراثت کھانا حرام ہے۔ ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا مرد و زن چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ زبان سے گالی بکنا گناہ ہے، حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ سود کھانا، کھلانا، اس کے اوپر گواہی دینا حرام ہے، بلکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، نعوذ باللہ۔ ان گنت لا تعداد مسائل سے ہم آگاہ ہیں، تو شارٹ کٹ راستہ یہ ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا کہ جتنا پتہ ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے، اور جس کا نہیں پتا، بڑے سارے ایسے مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایک ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے، کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں۔ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں بڑے سے بڑے علماء بھی وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں، آپ لہٰذا کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں۔ سو اس وقت ہمیں جتنا علم ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اور اگلی نیت یہ کریں کہ زندگی میں کسی موڑ پہ ان فیوچر جب ہمیں اسلام کے کسی حکم کا پتہ چلے گا، میں اسی لمحے نیت کرتا ہوں کہ میں اس وقت اس کے اوپر عمل شروع کر دوں گا، اور جو کچھ ہم مخالفت کر چکے اللہ اور اس کے رسول کی، اسی مجلس کے اندر بیٹھے اسی لمحے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ جو کچھ کر چکے ہیں ہمیں معاف کر دینا۔ یہ 3 کام ہمارے لیے کرنے ہیں ہم نے، اور آپ اسی لمحے اسلام کے اندر پورے داخل ہو چکے ہیں۔ کیا ہم میں سے وہ لوگ جو چہروں کے اوپر آنے والے بالوں کو کٹواتے اور منڈواتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ داڑھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، سنت تو ہے لیکن رکھنا فرض اور واجب ہے ہر مسلمان مرد کے لیے۔ 4 قسمیں اللہ قرآن مجید کے اندر اٹھاتا اور کھاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ خالق و مالک فرماتا ہے لقد کا کیا ہے جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اللہ نے قرآن مجید اٹھا کے اندر اس کے بعد کہا کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، جب آپ پروان چڑھے ہیں، جوانی کی دہلیز کو پہنچے ہیں، آپ کی بہن بھی کوئی ہوگی ساتھ؟ میری بحمداللہ تعالی 4 بہنیں، جیسے میں جوان ہوا ویسے میری بہنیں بھی جوان ہوئی، جیسے میرے بیٹے جوانی کی دہلیز کو پہنچے ویسے میری بیٹیاں بھی جوان ہوئی۔ تو ذرا اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر نظر اٹھا کے دیکھیں آپ کے بیٹوں کی شکلیں کیسی نکلی اور بیٹیوں کی کیسی نکلی۔ کوئی دوسری رائے نہیں، میرے چہرے پہ داڑھی نکلی، میری بہن کے چہرے پہ نہیں نکلی، میرے بیٹے کے چہرے پہ بال نکلے، میری بیٹی کے چہرے پہ بال نہیں نکلے۔ سو اللہ خالق و مالک نے مرد کو زینت بخشی داڑھی کے ساتھ، ہمیں پتا ہے۔ عورت کو داڑھی نہیں دی،
ان دونوں کو اپنی اپنی صورت کے ساتھ اللہ خالق و مالک نے خوبصورت قرار دیا، میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ۔ میں جب داڑھی منڈواتا ہوں تو اچھے طریقے سے شیشے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بال رہ تو نہیں گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں اس وقت خوبصورت لگ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو اسلام کے مطابق اپنی خوشی غمی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی صورت سیرت کو مینج نہیں کرتا، وہ شیطان کے راہوں پہ چل رہا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ آپ ساری باتیں چھوڑیں۔ جو میرے بہن بھائی جنہوں نے رمضان کا چاند دیکھ کے نمازیں شروع کی، وہ 11 مہینے کہاں تھے؟ کیا ان کے اوپر نمازیں فرض نہیں تھی؟ میں ہر رمضان میں ہر دوسرے تیسرے اپنے درس کے اندر یہ بات ضرور گزارش کیا کرتا ہوں کہ خدا کے بندو، اسلام کو کھلونا نہ بناؤ، نمازوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ، اپنی مرضی سے اسلام کے فرائض و واجبات کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہ کرو، اپنے مزاج کے مطابق مت چلو۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو دیکھو۔ رمضان میں زمانہ نبوت، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، مسجدوں میں اضافی رش نہیں ہوتا تھا۔ جتنے نمازی غیر رمضان پورا سال ہوتے، بہن اتنے ہی نمازی رمضان میں ہوتے تھے۔ کسی ایک بندے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا تھا الا یہ کہ وہ رمضان میں اسلام قبول کرتا۔ کیا ہم نے رمضان کا چاند دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہمارے اوپر رمضان کا چاند دیکھ کے نمازیں فرض ہوتی ہیں؟ اور کیا شوال کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، نعوذ باللہ، ہم مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو حد فاصل پہچان ہے، جو حجاب ہے، جو دیوار ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس نے اس حد کو کراس کر لیا۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اللہ کے لیے ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہماری زندگی کے اوپر، یاد رکھنا۔ یہ دنیا پوری کی پوری، اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن مرد و زن کے لیے قید خانہ ہے، 4 دیواری ہے، اس کے دائیں بائیں باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اس کے اندر اس نے رہنا ہے۔ اپنی مرضی تو کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ۔ آج بھی عرب کے اندر، عرب کے لوگ اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں جس اونٹ کے ناک میں نکیل پڑی ہوتی ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ یہ آوارہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ادھر ادھر آ جا سکتا ہے۔ جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوتی ہے اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں، اور جس کی نکیل نہیں پڑی ہوتی اس کو مسلم نہیں کہا جاتا۔ تو جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں کے اوپر، ہماری شکل و صورت کے اوپر، ہمارے لباس کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر ہماری مرضی نہیں رہتی، ہم آوارہ نہیں رہتے۔ ہمیں نکیل پڑ چکی ہے کتاب و سنت کی، اور اس کی مہار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے وہ چلاتے ہیں چلیں، جیسے ان کی تعلیمات ہے ویسے اپنے معاملات کو آپ مینج کریں۔ یہ اسلام اور مسلمان کا نام ہے۔ تو غور و فکر اور تدبر کی بات یہ ہے کہ میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں، غور و فکر کر لیں، تدبر کر لیں کہ کیا میری زندگی اسلام کے مطابق ہے مجموعی طور پہ؟ کیا میرے معاملات اسلام کے مطابق ہیں مجموعی طور پہ؟ کیا میرا انداز گفتگو، انداز تکلم، کیا میرے معاملات،
کیا رشتہ داروں کے ساتھ لین دین، معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا، میرا کردار کیسا ہے؟ اگر اسلام کے مطابق ہے تو میں اسلام کے اندر رہ کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں، ادروائز شیطان کے راستے پہ ہوں، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں تو دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ جب لا ریب کتاب کے اندر اللہ خالق و مالک نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر اس کی راہوں پہ چلنا کیسا؟ اور جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دشمن کے ساتھ ملاقات کرنے کی طمع مت کرو۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں کہ بندے کو پتہ بھی ہو کہ اس چوراہے پہ میرا دشمن ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، پھر بھی میں ادھر ہی جاؤں۔ یہ بہادری نہیں ہے کوئی۔ اللہ کے نبی نے دشمن کے ساتھ ملاقات کرنے کی طمع کرنے سے منع کیا۔ تو جو کھلا دشمن ہے ہماری پوری کی پوری انسانیت کا، اس کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ آپ کے جو ٹائلٹ خانے ہیں، بیت الخلا ہیں، اس کے اندر کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں نا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنے کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ آپ راستے میں کہیں دوران سفر پڑاؤ ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈلوانے کے لیے، نماز کی غرض کے لیے، واش روم کے لیے، گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، 1 دن 2 دن، چند لمحے، مہینے، آپ جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہم اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی۔ الغرض شیطان کو اگر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ شیاطین سے وہی لوگ بچ پاتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ قدم قدم پہ جو تعلیمات ملی، دعائیں ملی، اذکار مسنونہ ملے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو بناتے سنوارتے ہیں، شیاطین سے بچتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا معاملات کرنا، ان کا رشتہ داریاں کرنا، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، ان کے جینے، ان کے مرنے، وہ اسلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ سو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان ہو تو اللہ قرآن مجید میں تمہیں مخاطب کرتا ہے کہ یار پورے کے پورے اسلام میں آؤ، اپنی مرضی سے کچھ ادھر کر لیا کچھ ادھر کر لیا، اس طرح یوں اسلام کو ٹھٹھا مت بناؤ۔ میں گزارش کروں گا آخری لمحات میں، خدا را اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم نے نمازیں شروع کی ہیں تو پھر اس کو قائم رکھنا، مساجد کو آباد رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ میں نے غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال شاید کہ بچوں کے حوالے سے گزارش کی تھی، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے اللہ کی قسم کہ ہماری مسجدیں بچوں سے خالی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں اللہ کے نبی کا وہ فرمان سمجھ جائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کریں تو آپ سے کہیں زیادہ یہاں پہ بچوں کا رش ہوگا۔ علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو جب یہ 7 برس کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں پہ کوئی بچہ ہے 7 سال کا کسی کے ساتھ؟ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 6 سال۔ ادھر آئے میرے پاس۔ 1 سال کے بعد یہ بچہ جس ایج کو پہنچے گا، جس ہائٹ باڈی کو پہنچے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بچے کو نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو۔ اس بچے کو بتلاؤ کہ بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھے بیٹا بیٹھ جائیں۔ 24 گھنٹوں میں آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے یہ نام ہیں، یہ اوقات ہیں، ان کی یہ رکعتیں ہیں، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، اس کی یہ تسبیحات ہے۔ 3 سال تک بچے کو نماز کی تعلیم دیتے رہو، کچھ نہ کچھ ترغیب دیتے رہو۔ 10 برس کی عمر کو جب پہنچ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، جب 10 برس کی عمر کو پہنچ کے نماز نہ پڑھے تو ان کو پیٹو، مار کے نماز پڑھاؤ، نرمی نہ کرو۔
یہ خیر خائی نہیں یار نیند پوری کر لیندے سو حالے ہوتے تے کیڑا فرض ہے؟ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ 10 برس کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں؟ اللہ کے رسول نے کیوں حکم دیا مارو پیٹو نماز پڑھاؤ ان کو؟ یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ سکی، ہمارے کھانوں پہ نہیں بیٹھی یہ بات کہ 10 سال کے بچے کو مار پیٹ کے نماز پڑھانے کا حکم ہے باپ کو اور ماں کو۔ کہاں ہیں بچے؟ اکا دکا نظر آ رہے، اکا دکا۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر بچے نہیں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں اس وقت وہ؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تمہارے جو پتر ہیں، پتر بیٹے، اگر 10 برس کی عمر کو پہنچ کے بھی وہ اپنے گھروں کے اندر سوئے رہتے ہیں اور تم نمازیں پڑھتے ہو، تم اپنے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں، کوئی پیار نہیں تمہارا، سردیوں سے بچاتے ہو، نیند پوری کرنے کے چکروں کے اندر بیدار نہیں کرتے ہو، سکول کی تیاری کرنے ہیں لہٰذا گھر میں رہو، محروم رکھتے ہو ان کو نمازوں سے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے محروم رکھتے ہو۔ خدا کی قسم ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو۔ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کی وحی کے ساتھ اللہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا مارو ان کو پیٹو۔ کہاں ہیں بچے؟ میں اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے سوچوں کہ میرے گھر میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 3 بیٹے بحمداللہ تعالی، ایک 11 سال کا ہے، ایک 15 سال کا ہے، ایک 18 سال کا ہے۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ میں یہاں پہ درس دے رہا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کتنے پتر ہیں؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ کیوں نہیں آئے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ؟ اگر یہ فلسفہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث سمجھ آ جائے تو واللہ ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ رش ہمارے یہاں پہ بچوں کا ہوگا۔ یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا کوئی بچہ۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ ہم اور ہمارے بچے جہنم کے اندر جائیں۔ 2 ٹوک فیصلہ ہے قرآن کا، بے نمازی جہنمی ہے۔ تو آپ تو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جہنم کی راہوں پہ چلا رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اپنے فضل و کرم سے خاص کوئی کرم کر دے کہ جن کے بچے نمازی بن جائیں، ادروائز جو شروع سے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، 10 سال کی عمر سے وہ نمازوں کی طرف نہیں آتے یا ان کو نہیں لایا جاتا، ان کے لیے نماز کو قائم کرنا بہرحال کٹھن اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہم باپوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ خالق و مالک ہم سرپرستوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے 10 سال سے لے کر اوپر بچوں کو مسجد کے اندر اپنے ساتھ لائیں گے۔ اور میرا ترلا ہے مسجد کے بزرگوں سے، مسجد کے متولیوں سے، بانیوں سے، مسجد کے خدمت گزاروں سے، اور بالخصوص وہ نمازی جو کہتے ہیں جی ساڑی نماز خراب کر دیتی، ساڑی نماز خراب، انہوں گھر چھڈ کے آیا کرو، عمر ہے حالے ہوں نہیں لیانا شروع کرتا ہے، ساری مسیح سر تے چکی ہوں تھوڑے بچیاں نے۔ میں ترلا کرتا ہوں ان کی خدمت کہ تمہارا خشوع خضوع پیغمبر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر پیغمبر دوران جماعت سجدے کے اندر ان کی کمر پہ نمازیں چڑھتے حسن و حسین، اور اللہ کے نبی اپنے سجدوں کو اس لیے لمبا کر دیتے ہیں کہ یار کھیڑ لوے ذرا، اگر دوران خطبہ پیغمبر منبر سے اتر کے اپنی نمازوں کو اٹھا کے پیار کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے خطبے کے اندر مسائل زیادہ کچھ کٹن ہیں؟ ہمارا خشوع اور خضوع پیغمبر سے زیادہ ہے نعوذ باللہ۔ جن مساجد کے اندر بچوں کی چیخ و پکار کی آوازیں نہیں آتی وہ صحیح معنوں میں مساجد آباد نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، وہ یہاں پر کھیلیں کودیں، بھاگ دوڑ کریں، چیخ و پکار کریں، آپ کی نماز کے آگے سے گزر جائیں۔ اپنے بچپنے کی وجہ سے آپ اعتقاد رکھو، یقین رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مسجد ان فیوچر آباد ہے، جو مسجدوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ برداشت کرو بابا جی،
بزرگوں برداشت کرو، متولیوں بانیوں برداشت کرو، اماموں خطیبوں برداشت کرو بچوں کی چیخ و پکار، اگر ان بچوں کے ساتھ مخلص ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔